قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عبادات کے اندر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو ایک خاص اہمیت دی ہے، چاہے یہ فرائض کی صورت میں ہو یا نوافل کی صورت میں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے اہل ایمان، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ان کی تعریف کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی ان کے لیے بہت بڑی خیر کا ذکر۔ نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ نماز تمہیں روکتی ہے، تمہارے لیے ایک حصار ہے، ڈھال ہے، بے حیائی کے کاموں سے، فضول کاموں سے، فحش کاری سے، جتنے بھی خلاف مروت اور غیر شرعی کام ہیں، ان تمام معاملات سے یہ نماز تمہیں روکتی ہے، یعنی تمہارے لیے ڈھال ہے، ایک دفاع ہے۔ واقعتاً اگر یہ نماز اسی طرح پڑھی جائے جس طرح اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، پھر انسان کے اندر آہستہ آہستہ نماز کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت، مزید نیکیاں کرنے سے اس کا دل لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی قربتیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ المومنون کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو صفات ذکر فرمائی، میں نے ابتدائی 2 آیات پڑھی، ان صفات میں اللہ نے ان کی جو پہلی صفت ذکر کی ہے، تاکہ اہل ایمان کامیاب ہو چکے، وہ کامیاب ہے، اہل ایمان مومن کامیاب۔ آگے اللہ نے ان کی صفات ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ، وہ اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ بنیادی صفت ہے۔ پھر بعد میں ان بنیادی نیکیوں کا ذکر فرمایا جو ہر مومن کی خصلت اور ہر مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ فضول اور لغو کاموں سے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، جو فرضی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاک دامن، امانت دار، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ پھر آخر میں پھر فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باقی صفات کے ساتھ نماز کے ساتھ تعلق ایک مومن کا اللہ نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ انہی آیات سے ملتی جلتی آیات اللہ رب العالمین نے سورہ المعارج میں بھی ذکر فرمائی، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی حکمت ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ نے اہل ایمان کی جب صفت گنوائی ہے، ابتدا میں پہلی صفت نماز، پہلی صفت ان کی خصلت نماز، اور وہاں بھی یہی تقریباً صفات ذکر فرمائی، امانت داری، اللہ کے عذابوں سے خوف، زکوٰۃ ادا کرنے والے، پاک دامن رہنے والے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی طرف بھی وہ اپنے برے ارادوں سے نہیں جاتے، یہ ساری صفات ذکر کی۔ آخر میں پھر فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں بھی نماز کا 2 مرتبہ ذکر، یعنی ایمان کے ساتھ یہ نماز کا تعلق۔ ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں فرائض کی صورت میں، نوافل، چاہے یہ دن کی جو 12 رکعت ہم سنن موقدہ انہیں کہتے ہیں یا سنن رواتب کہتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل اللہ نے توفیق جنہیں دی ہے، اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس کے علاوہ نوافل عصر سے پہلے 4 غیر موقدہ ہے، بڑی فضیلت آئی ہے،
موقدہ رکعات کی تعداد میں ظہر کے بعد 2 ہے، لیکن اگر کوئی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 پڑھے، مزید 2 اپنی زندگی کا لازمی حصہ کر دے، تو صحیح حدیث جامع ترمذی سنن نسائی میں اللہ رب العالمین نے اسے آدمی پہ جہنم کی آگ حرام کر دی۔ یہ نوافل ہے جن میں بڑی برکت ہے، پڑھنے کے باوجود وہ تاثیر، وہ مٹھاس زندگیوں میں، وہ اصلاح ظاہر کیوں نہیں ہو رہی کہ نمازی ہیں، فجر سمیت 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سنن موقدہ یہ باقی سنن رواتب بھی ادا کرتے ہیں، اس کی جو اصلاح ہے، اپنی زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اپنے مالی معاملات کی حفاظت اور اپنی پرسنل تنہائی کی زندگی کی حفاظت، حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی لحاظ رکھنا، کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی کی عزت کا خیال رکھنا، یہ سارے معاملات مکمل طور پہ کیوں نہیں آتے؟ نماز کو ہم اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح اللہ نے نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، جو نماز کی حیثیت ہے، جو شرعی کیفیت ہے۔ کاش کہ ہم اگر وہ سمجھ جائیں، نماز میں خشوع اور خضوع یہ اہل ایمان کی علامت ہے، یہ صفت ہے، ابتدائی صفت جو آپ نے ترجمہ سنا، یہ کیسے آئے گا؟ خشوع اور خضوع یعنی کہ دل میں بھی پورا دھیان رب العالمین کی طرف ہو، اور پھر جسمانی حرکات و سکنات بھی نماز کے ساتھ ساتھ چلتی رہے، بغیر ضرورت کے کپڑوں کو درست کرنا، اپنے بال یا داڑھی کے بالوں کو سنوارتے رہنا، کھیلتے رہنا، یا ادھر ادھر نظریں گھمانا نماز کی حالت میں، یہ سارے معاملات خشوع اور خضوع کے خلاف۔ یہ کیسے پیدا ہو؟ یہ اہل ایمان کی بہت بڑی صفت ہے۔ صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ کرام، جو نیک لوگ گزرے، ان کی عبادات میں یہ چیز شامل تھی، وہ نماز پڑھتے تھے، دنیا سے کٹ جاتے تھے، اللہ کے ساتھ نماز میں اس طرح وہ لو لگاتے کہ گویا وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ ان تمام چیزوں میں بے شمار اسباب ہیں کہ ہماری نمازیں بھی اس طرح کی نمازیں بن جائیں، مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ تو اصلاح ہونی چاہیے۔ کچھ اسباب ہیں، ایک بنیادی سبب جس کے متعلق آج کے خطبے میں ہم کچھ تذکرہ اللہ کی توفیق سے کرنے لگے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، قیام میں بالخصوص سورہ فاتحہ، رکوع کی دعائیں، رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں ہم جو زبان سے بول رہے ہیں اس کے معانی دل میں تصفیہ نہیں ہوتی۔ رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے، کیا ہم پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ سجدے کی دعائیں، سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ ایک کورس ہے، جس طرح چھوٹے بچے کو ابھی معانی مفہوم سمجھ میں نہیں آتے، وہ اپنے کورس کو خالی رٹا لگاتا ہے، جا کے ٹیچر کو سناتا ہے، وہ اس کو آگے سبق دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی ایسے نماز پہ ایک کورس بنایا ہوا ہے کہ اس کو یاد کیا ہوا ہے، آ کر رکوع سجدے قیام کرتے ہیں، رٹا لگا دیا، ہم دعاؤں پر باہر چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا اللہ سے کیا مانگا، کس چیز سے پناہ طلب کی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے جنت کے لیے کتنی مرتبہ سوال کیا، جہنم سے کتنی مرتبہ پناہ طلب کی۔ یقین کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، خود نماز کی دعائیں، اگر صرف ہم انہی کا ترجمہ ہی سیکھ لیں ہمارے خشوع اور خضوع کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب خشوع یعنی دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ لگ جائے تو خضوع یعنی جسمانی حرکات و سکنات خود ہی درست ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاتھ پاؤں بیجا حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دل میں پتہ ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں، دھیان ہی نہیں، دھیان اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کی کیفیت میں بھی تبدیلی آئے گی، دل نرم پڑے گی، رونے کی کیفیت بنے گی، اور پھر ہمارے قیام بھی
درست ہو جائیں گے۔ سلف صالحین کے بارے میں ان کے قیام کا ذکر اس طرح آتا ہے گویا کہ وہ درخت گڑا ہوا، کہ اگر کوئی پرندہ جس درخت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تمثیل اس طرح دی دیکھنے والوں نے کہ گویا کہ کوئی پرندہ بھی آ جاتا سر پر بیٹھ جائے، پرندہ اسے تنا سمجھتا۔ کئی سلف صالحین ہیں جن کی مثالیں اس طرح آتی ہیں۔ یہ بنیادی چیز، نماز کی اصلاح جب انسان کی ہو جاتی ہے، باقی معاملات کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کے ساتھ محبت، اللہ کی قربتیں، دنیا کے ساتھ بے رغبتی، دنیا کی لالچ اور حرص و طمع میں بھی کمی آتی ہے جب رب کے ساتھ قربتیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی نماز، انسان کے اندر اتنی لالچ آتی نہیں کہ وہ زیادہ مال جمع کرنے کے لیے حرام ذرائع کا ارتکاب کرے۔ حرام ذرائع کا ارتکاب انسان جب کرتا ہے جب دنیا سے محبت بڑھ جاتی ہے، آخرت کو ہم بھول بیٹھتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جب کمزور پڑتا ہے۔ آگے پھر قاعدہ اولیٰ میں التحیات ہے، قاعدہ آخری تشہد میں التحیات کے ساتھ درود ابراہیمی اور جو دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھلائی، کم از کم جو معروف بنیادی دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کے معنی تو ہمیں آنی چاہیے۔ آج تھوڑا تذکرہ اس طرف ہم اس خطبے میں کرنے لگے۔ ایک خطبے میں پوری نماز کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، مقصد صرف یاد دہانی، اس طرف آپ لوگوں کا دھیان دلانا ہے کہ ہم بھی باقاعدہ اپنے کاروباری معاملات میں، گھر کے معاملات میں وقت نکال کر وہ کتابیں دعاؤں کی، نماز کے ترجمے کی موجود ہیں، وہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہی یاد کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، آخری پارے کی، ان کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ رکوع کی دعائیں، ان کا ترجمہ کیا ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، تاکہ ہم وہ سیکھ لیں، ہماری نمازوں میں فرق آئے۔ پھر نماز ایسی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ نماز ہمارا انتظار کرے گی، بلکہ ہم نماز کا انتظار کریں گے۔ یہ نماز سے محبت ہے، ہم انتظار کریں گے کہ کب اذان آتی ہے، جائیں اور رب کے ساتھ ملاقات کر کے آئیں۔ یہی ملاقات ہے، پتہ تو چلے ہم کیا اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ جب نماز کی ہم ابتدا کرتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر دو موضوعات، ایک تو کیفیت اور طریقہ۔ کئی ایسی غلطیاں ہیں جو کیفیت اور طریقے، اور بے شمار ایسی صحیح سنتیں جو صحیح طریقہ شرعاً ثابت ہے۔ اکثر لوگ یا تو اپنے مسلک، اپنی تقلید، اپنے برادری لیول پر جو باپ دادا سے دین ملا ہوا ہے اسی حساب سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور نماز محمدی، صلاۃ محمدی سے وہ لوگ محروم، اسی لیے کہ حدیث کا تعلق نہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع۔ آج کے اس خطبے میں ہم صرف ان دعاؤں کا ذکر کرنے لگے۔ تکبیر تحریمہ، اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ حرمت والی، یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ نماز آپ کی شروع ہو گئی، آپ کے اوپر باقی دنیاوی کام حرام ہو چکے۔ یہ ایک کنسیپٹ ہے، اگر ہم بنیادی یہ تصور تکبیر تحریمہ کے لفظ پر ہی بٹھا دیں تو ہمارے اندر کچھ فرق آ جائے۔ زبان زد عام ہے تکبیر تحریمہ، لیکن معنی اور اس کے مفہوم پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تحریمہ یہ حرمت والی، جس طرح کعبۃ اللہ حرمت والا ہے، مکے کی حرمت ہے، مدینے کی حرمت ہے، اسی طرح نماز کی بھی ایک حرمت، نمازی کی بھی ایک حرمت ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، اب اس کی ایک عظمت ہے، اس کو تکلیف نہیں دے گی۔ اسی لیے نمازی کے سامنے گزرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ حرمت میں چلا گیا، اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ جس طرح مکے میں فساد پھیلانا بڑا گناہ ہے، نمازی کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے، آگے گزرنا کیوں گناہ ہے؟ وہ حرمت میں چلا گیا۔ اس کے اور سترے کے درمیان گزرنا، فرمایا اتنا گناہ ہے تمہیں پتہ چل جائے 40 کے عرصے تک بھی تم رک جاؤ، آگے نہیں گزر، وہ حرمت میں چلا۔ ایک مفہوم اس کا ہی ہے۔
اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہے، باقی مفہوم اس پر دنیاوی چیزیں حرام ہیں، کھانا پینا، گفتگو، بات چیت، دنیاوی معاملات، لوگوں سے بات چیت، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر حرام ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں دین اسلام کے باقی چاروں ارکان بھی شامل ہیں۔ اس میں توحید اور رسالت بھی ہے، نماز تو یہ خود نماز ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اتنی پیاری عبادت ہے نماز۔ اسی لیے آپ اگر ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ غور کریں، جہاں بھی اللہ نے اہل ایمان کی صفت ذکر فرمائی، یہ تو میں نے 2 جگہیں بیان کی، سورہ مومنون، سورہ معارج۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی۔ بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی نشانیاں، ان کی خصلتیں، ان کی صفات، ہر جگہ اللہ نے نماز کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ اتنی یہ پیاری عبادت، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ اس کو ایمان قرار دیا، یعنی اس کے بغیر اللہ کسی کا ایمان بھی قبول نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ سورہ البقرہ دوسرے پارے کی ابتدا۔ اللہ ایسا نہیں کہ اللہ تمہارے ایمان ضائع کرے، وہاں جو پس منظر ہے وہ نمازوں کا ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں کہ اللہ تمہاری نمازیں ضائع کرے، وہاں اللہ نے نمازوں کو ایمان قرار دیا۔ جب ہم قبلہ رو ہوتے ہیں تو اس وقت حج کا تصور اور عمرے کا تصور ذہن میں، تصور میں کعبۃ اللہ، ہمارا جو رخ ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف، جہاں حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ نماز میں اس انداز میں حج اور عمرے کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ شیطانی خیالات کو جب ہم بھگاتے ہیں، جہاں حاجی جمرات 3 بڑے پتھر کو کنکریاں لگاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے نماز میں جب شیطان کے وسوسوں کو دور کرتے ہیں، وہاں تلبیہ ہے، تکبیرات ہیں۔ نماز میں بھی اللہ کی توحید ہے، تکبیرات، اس میں حج بھی اس طرح۔ زکوٰۃ کیسے ہے اس کے اندر؟ ظاہر ہے نماز کا وقت ہو جائے گا، اللہ سے ڈرنے والے تجار، تاجر حضرات، کاروباری لوگ اس وقت اپنی دکانیں بند کر کے آتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ کا فرض پہلے ہے، کاروبار تو فارغ اوقات میں ہوتا ہے، رزق اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ اللہ کا فرض پہلے، مرنے کے بعد جو محاسبہ ہوگا۔ مال جو کما رہے ہیں جس کی وجہ سے نمازیں چھوڑے، وہ تو مرنے کے بعد میرے بیٹے اس پر لڑتے رہیں گے، ورثہ آپس میں لڑتے رہیں گے، وہ تو میرے کسی کام کا نہیں۔ جس مال کی وجہ سے اللہ کا فرض چھوڑے جو تمہیں قبر میں کام آئے گا، تمہارے یہی بیٹے قبر میں ساتھ نہیں آئیں گے، دفنا کے واپس آ جائیں، ساتھ آئیں گی وہی نماز جس نماز کی وجہ سے، جس نماز کو چھوڑ کے تو کاروبار میں بیٹھا رہا۔ تو اللہ سے ڈرنے والے تاجر حضرات اپنے معاملات چھوڑ کر، ظاہر آنے والا پیسہ کچھ کم آئے گا، گاہک چلے جائیں گے، بھلے جائے، اللہ نے جو روزی لکھی ہے وہ ملے گی۔ یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے کہ آپ اپنے آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے اپنے کاروباری معاملات چھوڑ کے اللہ کے لیے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں ساری عبادت، زکوٰۃ بھی آپ نے سن لیا، اور توحید بنیادی رکن، کیونکہ توحید کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، نماز کیسے قبول کرے؟ رسالت بھی اسی میں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ توحید اور رسالت کا تصور بھی نماز میں، طریقہ ہمارا قیام، رکوع، سجدہ، سلام پھیرنے تک، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پھر رسالت کا بھی ذکر آیا ہے، توحید کا بھی ذکر ہے۔ روزہ بھی ہے اس میں، روزہ کیسے ہے اس میں؟ نماز میں کھانا پینا حرام، نماز پڑھ رہا ہو کوئی چیز منہ میں پڑی رہے، پہلے سے چباتا رہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے نماز میں۔ ہمیں اندازہ ہوا یہ نماز کتنا بڑا عمل، ساری جو بنیادی ارکان ہیں وہ اس نماز کے اندر موجود ہیں، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اور تصور کریں علماء کرام، سلف صالحین، محدثین، ائمہ کرام، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ نے ان کو دین کا جو فہم دیا، جو فقہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی، دین کی سمجھ،
وہ بعد والی امت کے لیے وہ اپنے علم کے خزانے بکھیر کر چلے گئے کہ یہ لو، یہ خزانے. رکوع میں جاتے ہو اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر جاتے ہو سجدے میں اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہو اللہ اکبر. بار بار اللہ اکبر کیوں؟ یہ ایک توقفات ہے. جس طرح انسان سفر کرتا ہے، جگہ جگہ پہ اسٹیشن اسٹاپ آتا ہے، انسان تھوڑا آرام کرتا ہے، یا انسان تھوڑا اپنے دھیان تھوڑا سکون میں جاتا ہے سفر سے آرام کرنے کے لیے. ہر مرحلے میں اللہ اکبر ہے ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے کہ جب دنیاوی خیالات کی طرف جانے لگے واپس آ جاؤ. اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی اللہ کا حق ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حق ہے. بار بار اللہ اکبر، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، دنیا کے ساتھ نہیں. تمہارے خیالات خود ہی سکڑ کر سمٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں. مہادم تکبیرات اس لفظ پر ہی اگر ہم غور کریں، پھر پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. اور اللہ اکبر بار بار ہمیں یاد دہانی، اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارے کاروباری معاملات سے، دوستوں کے ساتھ تعلقات، ہماری نیند فجر کا وقت ہو، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا حکم ہے. کچہری ہو، دوستوں کے ساتھ کسی بھی معاملہ میں، ہر چیز کو چھوڑ کے رب سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کا اظہار ہے اللہ ہو. دعا استفتاح میں دو دعائیں بنیادی طور پہ پڑھی جاتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. موقوف حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی دعا استفتاح پڑھ سکتے ہیں. جبکہ صحیح بخاری میں جو زیادہ مضبوط سند ہے صحیح بخاری کی، وہ یہ اللہم باعد بینی کی دعا. کبھی وہ دعا پڑھیں کبھی وہ دعا پڑھیں، لیکن کثرت کے ساتھ اللہم باعد بینی، دونوں ملا کر کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. اب ان کا ترجمے پر غور کریں ہم. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، شریکوں کے شرک سے، محتاجی سے، ضروریات سے تو پاک ہے، موت سے، نیند سے، تھکاوٹ سے، بیوی کی حاجت سے، اولاد کی حاجت سے. نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تیری تعریفیں کرتے ہوئے ہم تیری تقدیس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تیرا نام بھی بڑا بلند اور بابرکت ہے. وہ ذات کسی عظمت والی ہے جو خود عظمت والی ہے، اس نے اپنے لیے جو نام چنے وہ نام بھی بڑے بابرکت. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں. ایک جگہ فرمایا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، سورہ مریم. اللہ کے ناموں جیسے کسی کے نام ہیں؟ اللہ نے سوال کیا ہے بتانے کے لیے کہ کوئی ایسا نہیں جس پر اللہ کی طرح کا نام. یعنی اسی معنی میں جس معنی میں اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے، الکریم ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، المنان ہے، الحکیم ہے، القدیر ہے، الشاہد ہے، العلیم ہے. اللہ کے اسماء الحسنہ ہے، اس طرح کا نام کسی پر نہیں رکھا. تو وہ مشرک جب آ کے کھڑا ہو رب العالمین کے سامنے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کہے، اللہ کے نام فوت شدگان پر بھی رکھے ہوئے ہوں، وہ جھوٹا ہے. زبان سے کچھ اور پڑھ رہا ہے، دل میں کچھ اور. جس نے اللہ کے نام، داتا بھی اللہ ہے، دینے والا، ہر وقت عطا کرنے والا. غوث اعظم، فریاد رس، مصیبتوں میں جسے پکارا جاتا ہے مصیبتوں سے نکالتا ہے. غریبوں کو نوازنے والا، غریب نواز، خزانوں کا مالک، گنج بخش، سارے اللہ کے نام اس مشرک نے فوت شدگان پر رکھے ہوئے ہیں. وہ کس منہ سے، کس جسم پہ آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان بہت بڑی بلند ہے تیری شان. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. یہ دعا جو ہم جس کو ثنا کہتے ہیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، کبھی یہ پڑھیں یا دونوں پڑھیں، کبھی اللہ باعد بینی. ابتدا ہی ہم اپنے لیے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. اور اگر آپ تمام سلام پھیرنے تک دعاؤں، نماز کی دعاؤں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہوئی ہیں اپنی ملاقات کے لیے. ہم آتے ہیں رب سے ملاقات کے لیے، سب کچھ اپنے لیے مانگ کے پھر چلے جاتے ہیں. اللہ کو ہم کیا دیتے ہیں؟ صرف وقت.
سارا کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں، گناہوں کی بخشش، حلال روزیاں، صحت، اولاد کی صحت، جہنم کی پناہ، جہنم سے پناہ، قبر کے عذاب سے پناہ، بیماریوں سے پناہ، اللہ کی رحمتوں کا سوال، جنتوں کا سوال، سب کچھ اپنے لیے مانگنے آتے ہیں۔ اور اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کو خالی ہم وقت دے دیں آتے ہیں، سب کچھ اپنے لیے مانگنے آتے ہیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا، پوری دعا، کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے درمیان میں نے جتنے گناہ اب تک کیے ہیں ان کے اندر دوری ڈال، وہ مجھ سے دور ہو جائے، اتنا فاصلہ ہو جتنا مشرق اور مغرب کا، یعنی وہ گناہ مجھ سے دور کر دے، وہ مجھے معاف کر دے، اتنے دور ہو جائیں تو مجھے معاف کر دے، گویا کہ میں نے وہ کیے ہی نہیں، اتنا فاصلہ ہو جائے گا تو چیز غائب ہو جائے گی۔ پیغمبر کے الفاظ کتنے حکمت بھرے الفاظ ہیں۔ یہاں بنیادی طور پر دو مفہوم ہیں ان لفظوں، اتنا یعنی اگر شیطان وسوسے ڈال کر مجھ سے گناہ کروانے لگے، میرے وہ گناہ مجھ سے دور کر دے، اگر میرے اندر میری نفسانی خواہشات غالب بھی آ جائیں لیکن گناہ کا وہ موقع مجھ سے دور کر دے، مجھے موقع ہی نہ دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اے اللہ مجھے تو دھو ڈال، مجھے گناہوں سے برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ، ٹھنڈی برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ تو مجھے دھو دے۔ آگے جو اس کے الفاظ کتنے پیارے، یعنی گناہوں کی وجہ سے گویا کہ میں آگ کا مستحق ہو چکا، ان گناہوں کی آگ میرے اندر جل رہی جو میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ۔ اے اللہ تیرے حقوق کے متعلق، حقوق العباد کے متعلق مجھ سے کتنے گناہوں کی آگ میرے اندر جل رہی ہے، گناہ گویا کہ آگ ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے گناہ کو انسان کے خود کے اوپر ظلم قرار دیا ہے، کئی آیات میرے اندر گناہوں کی آگ جل رہی ہے، جو بڑے گناہ کر چکا ہوں، جو چھوٹے گناہ، اے اللہ تو ان کو اس آگ کو بجھا دے۔ آگ تو پانی سے بجھ جاتے لیکن یہاں کیسے پیارے الفاظ ہیں، ایک مبالغہ ہے، تاکید ہے، برف کے ساتھ، ٹھنڈی برف کے ساتھ، بالماء والثلج والبرد، اور اولے جو پڑتے ہیں، برف باری جب اولے پڑتے ہیں بارش میں کتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان ٹھنڈے پانی اور برف کے ساتھ میرے گناہوں کی اس آگ کو مٹا دے، یعنی تیری رحمتوں کا میں مستحق ہو جاؤں۔ اور اے اللہ تو مجھے صاف کر دے، گناہوں کا جو میل ہے، گناہوں کی جو خلادت ہے، گناہوں کا جو گند ہے میرے دل پر، میرے جسم پر آ چکا، تو مجھے معاف کر دے، اور میرے یہ گناہ اس طرح دھو دے جس طرح میلے کپڑے کو دھونے کے بعد صاف ستھرا اور اجلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ باعد بینی جو دعا ہے، اس دعا کو یاد کرے، اس کا ترجمہ ذہن بٹھائے۔ انسان نماز کی ابتدا ہی اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے پھر کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا سوال کر کے پھر کرتا ہے۔ کتنی پیاری دعا، یہ اکثر نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اکثر یہ دعا پڑھیں، یاد کریں، وقت نکالیں، تاکہ بنیادی عمل جو اللہ کو محبوب ہے یہ نماز۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، اہل تفسیر علماء کرام ایک ایک نقطہ کس طرح علماء امت کو بیان کر کے گئے۔ فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سورہ علق، سجدہ کرو اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کو جتنے سجدے کرتے جاؤ گے اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ سجدوں سے مراد نماز، فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے کرتے جاؤ، قربتیں حاصل کرتے جاؤ۔ یہ اتنا پیارا عمل، اگر اس کو تم درست طریقے سے پڑھو، معنی مفہوم سمجھ کے، وہ قربتیں تمہیں ملیں گی اللہ کے پاس۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، سجدے میں تم بالخصوص رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے، خوب دعائیں کرو، رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے، تمہاری دعائیں امید رکھو اس وقت کی قبول ہونے والی۔ تعوذ پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ طلب کرتا، شیطان مردود اس کے وسوسوں سے، کہ نماز میں بھی وہ وسوسہ نہیں۔ باقاعدہ شیاطین نے اپنی فوجیں بنائی ہوئی ہے لوگوں کو نماز سے دور رکھنے کے لیے۔ جب اذان آتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان کی آواز شیطان پر بڑی بھاری گزرتی ہے، دور بھاگ جاتا ہے۔
اپنے پیٹ سے گیند خارج کرتا ہوا، اتنی بھاری پڑتی ہے آواز، پسند ہی نہیں۔ اذان کی آواز ختم ہوتی کیونکہ اس میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی ہے، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ نماز کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ کی پھر بڑائی، اور آخر میں توحید، بھاگ جاتا ہے شیطان۔ اسی توحید سے ہی اللہ کی بڑائی سے شیطان کو نفرت، اسی لیے اہل توحید سے آج تک شیطان اور شیطان کے چیلے جلتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا ہے۔ اہل توحید کے کہاں جس علاقے میں جو لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش سے چھڑا کر رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، شیطان اور اس کے حواری، اس کے چیلے اہل توحید کی اسی طرح دشمن ہے جس طرح شیطان توحید کا دشمن۔ پھر آ جاتا ہے نمازیوں کو مسجد ڈالنے کے لیے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، اقامت لگتی ہے، اقامت کے الفاظ پہ پھر دوبارہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اقامت کے الفاظ بھی نماز کے الفاظ، اذان والے الفاظ۔ پھر آ جاتا ہے دوبارہ نمازیوں کو مسجد ڈالنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جس کو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، مردود ہے، جس پر ہمیشہ کے لیے لعنت اور پھٹکار برس گئی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کا نام ہی بڑا بابرکت ہے جو بڑا ہی رحمان اور رحیم، اس میں مبارکہ ہے رحمان اور رحیم۔ فرق کیا ہے کہ رحمان ہے وہ دنیا میں، اہل ایمان پر بھی رحمتیں اس کی برس رہی ہیں، اور کفار پر بھی دنیا میں رحمتیں برس، انہیں رزق بھی دے رہا ہے، دنیاوی نعمت بھی دے رہا ہے، کاروباری ترقی بھی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، مال ہے، دنیاوی ترقیاں، یہ الرحمن کی صفت کا تقاضا۔ رحیم وہ صرف اہل ایمان پر ہوگا قیامت کے دن، کفار پر، مشرکوں پر، زندیق اور منافقین پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، وہ صرف اہل توحید کے لیے کھلے ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت جو ہر نماز میں فرض ہے جس کی تلاوت، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 ایسی آیت دی ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے، اور عظمت والی کتاب قرآن مجید آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام عبادات بالخصوص نماز بالکل صحیح معنی میں خشوع اور خضوع معانی مفہوم سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں جو قرآن مجید کی ابتدا ہے، اس کو فاتحہ اسی لیے بھی کہتے ہیں، قرآن سے اس کی شروعات ہوتی، نماز میں بھی تلاوت میں ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس کو فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں۔ اس کی ایک دعا ہے جو اللہ نے خود ہمیں سکھلائی، سب سے بڑی دعا ہے، سب سے پیاری دعا جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائی، اور پھر اللہ نے خود ہمیں سکھلائی کہ مجھ سے اس طرح مانگو۔ پھر اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد کیا ہے دوسرا حصہ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے۔ عام جو دعا مانگتے ہیں اس کے بھی آداب دینی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، نبی علیہ السلام پر درود، اس کے بعد اپنے لیے دعائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پال رہا ہے، ان کو سنبھال رہا ہے، تعریف کا حق وہی رکھتا ہے، تمام قسم کی تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، ہر نعمت عطا کرنے والا وہ پیدا بھی کرتا ہے اور ضروریات بھی پوری کرتا ہے، جو ہمیں حق سے زیادہ عطا کرتا ہے، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں پھر بھی ہمیں چھوڑتا رہتا ہے، پھر بھی ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اس کی ذات کی خود عظمت اتنی ہے، وہ تعریفوں کے لائق کہ ساری کائنات کے لوگ، جنات، فرشتے، انسان
ایک جگہ جمع ہو کر رب العالمین کی تعریف کرنا شروع کر دیں اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والاول والآخر، جو ہمیشہ سے ہے، آخر تک رہے، کسی نے اس کو نہیں جنا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، تمام حاجات محتاجیوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے جو تمام جہاں، انسانوں کا جہاں، جنات کا جہاں، فرشتوں کا جہاں، ہر جہاں، پھر انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات، درندے، سمندری مخلوقات، جنگلات کی مخلوقات، ہوا میں اڑنے والے پرندے، یا وہ بیکٹیریات اور چھوٹے چھوٹے وہ ایسے جانور، خرد بینی ذرات جن کے اندر اللہ نے سانس ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے تعریف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب جو مالک ہے، خالق بھی ہے، جو پال بھی رہا ہے، سب کو اللہ پال رہا ہے، ساری مخلوق کے اسباب اس نے رکھے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہا کہ جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ تصور ہمارے سامنے آ جائے تو رب کی عظمت کا یہ تصور آئے گا تو کیا دنیاوی چیزوں میں دوبارہ نماز میں کھڑے کھڑے کاروبار کی طرف دھیان جائے گا؟ فلاں سے ملنا ہے، موبائل پہ فلاں معاملہ کرنا ہے، میسج کرنا ہے، اس کو کال کر کے بات پوچھنی ہے، یا یہ معاملات کرنے؟ رب کی عظمت کا جب یہ تصور ہو، اس نماز کی برکتیں دیکھو ہماری زندگی میں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، آپ سن چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت اس کی ہمیشہ اللہ نے عرش پہ یہ کلمہ لکھ دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر، غصے پر غالب ہے، جس کی رحمت کائنات کی ہر چیز پر محیط۔ وسیع کل شیء علما و رحمہ، فرشتے اہل ایمان کے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کو اس کی صفت کا واسطہ دیتے، وسیلہ، اللہ کو اس کی صفات کا وسیلہ دینا چاہے، یہ جائز وسیلہ۔ اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم کائنات کی ہر چیز پر حاوی، اتنی بڑی وہ رحمت، پوری کائنات پر سے بڑھ کر اس کی رحمتیں پھیلیں۔ الرحمن الرحیم، ہمیشہ اچھی امید رکھے، اچھا گمان رکھے، گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو، شیطان مایوس کرتا ہے، اتنے گناہ کر دیے، اب کس منہ سے رب کے سامنے آ گیا؟ نہیں، یہ شیطان اللہ سے نا امید ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، آ جاؤ اس کے دروازے پر، مرنے سے پہلے، سانسیں اکھڑنے سے پہلے کتنے ہی گناہ کیے، بڑے گناہ، چھوٹے کی گناہ، زمین و آسمان ایک کر دیے، آ تو جاؤ، معاف کر دے، بڑا رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ یعنی تصور کرو قیامت کے دن کا مالک، جب انسان کہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی جب بندہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس قدر بندے کی یہ دعا سن رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو جواب دے رہا ہے، یہ تصور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان ذکر کر دی، مالک یوم الدین، اے اللہ تو روز آخرت کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ فرماتا ہے فوض علی عبدی امرہ او کما قال، اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندے نے قیامت کے معاملات میرے سپرد کر دی، یہ جانتا ہے کہ میں نیکیاں تھوڑی ہیں میرے پاس، گناہ زیادہ ہے، اللہ کے پاس میرے معاملات جائیں گے اور اس نے میرے اندر اچھی امید لگا دی، میں ہی روز جزا کا مالک، کہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ اپنے فضل سے نوازے گا ضرور، لیکن کسی پر ظلم کرتے ہوئے خام کا ایک ذرہ برابر عذاب کا جھٹکا بھی کسی کو اللہ نہیں دے، وہ ظلم سے پاک، اپنے فضل سے نوازے گا ضرور۔ اتنا فضل اللہ کا قیامت کے دن عروج پر ہوگا، اتنا فضل اللہ کا عروج پر ہوگا، جنت میں سارے جنتی جا چکے، اللہ ہمارا شمار بھی انہیں فرما دے، سارے جنتی جا چکے، پھر بھی جگہ بچ جائے، اتنی وسیع اور کشادہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی جنت، یہ اللہ کی رحمت۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا میری رحمت ہے، میری جنت میں نے بنائی بندوں کے لیے خالی پڑی ہو۔ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے، اللہ انسانوں کی ایک مخلوق پیدا کرے گا، ہماری طرح کے انسان،
اللہ انہیں پیدا کر کے جنت میں روانہ کر دے گا ہمیشہ کے لیے. وہ پیدا ہی جنت کے لیے کیے جائیں گے. نہ کوئی عمل کیا، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کی، نہ صدقات و خیرات. پیدا ہوئے، میں نے تمہیں اس جنت کے لیے پیدا کیا. وہ اللہ کا فضل، اتنی رحمتیں قیامت کے دن عروج پر. مالک یوم الدین، اس اللہ کی طرف اپنے معاملات سپرد کر. اللہ فرماتا میرے بندے نے معاملات میرے سپرد کر دی. یعنی اس کی ایک اچھی امید ہے میں اس کا حساب آسان کروں گا. وہ آسان حساب کرنے والا ہے، بڑا ہی آسان حساب کرنے والا ہے. تم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ وہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد کہتا ہے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ نچوڑ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کے اس کو سمری کہا جائے، خلاصہ کہا جائے، بالکل درست. سارے احکامات، اللہ کی توحید، آخرت پر ایمان، ایمانیات کے 6 اجزاء، عبادات، معاملات حلال و حرام کے سارے سکڑ کے کوڈ ورڈ ابتدا سمری خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود. اتنی اسی لیے تو عظمت والی ہے. امام اور مقتدی دونوں پر پڑھنا فرض ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو مقام ایسا دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت جو آپ سن رہے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے ابتدا میں جب بندہ نماز شروع کرتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بین عبدی بینی و بین عبدی. میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو یہاں اللہ نے نماز کہا ہے. میں نے اس نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان آدھو ہاتھ تقسیم کر دی. یعنی آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے. نماز کو اللہ نے، سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز قرار دیا. اسی طرح جس طرح آپ نے سنا اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا، کیونکہ نماز کے بغیر ایمان اللہ کو قبول نہیں. یہاں اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کیوں کہا؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز اللہ کو قبول نہیں. صحیح مسلم کی روایت، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز اللہ کو قبول نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. احادیث واضح ہے. ہم لاکھ جتن کریں، ہیلے بہانے تراشیں، فلاں امام نے یہ کہا، ہمارے مسلک میں یہ ہے، برادری میں ایسے ہے، اللہ کے قرآن اور صحیح احادیث کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے سورہ فاتحہ کی ایک خاص اہمیت. جب بندہ یہ پڑھتا ہے درمیان میں صرف تیری، اس میں عربی گرامر کے حساب سے حسر، یہ بھی ہو سکتا تھا ہم تیری بندگی کرتے ہیں تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں. اس میں حسر نہیں تھا، یعنی کسی اور کی بندگی بھی کر سکتے ہیں. فرمایا صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں. یہ الفاظ توحید کا اقرار، تیرے ساتھ کسی کو اپنی بندگی میں، عبادت میں شبہ نہیں. قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، مشکل میں پکارنا ہو، خیرات و صدقات ہو، نظر ہو، نیاز ہو، ڈر ہو، خوف ہو، امید ہو، ہر عبادت صرف تیرے لیے اللہ. ایاک نعبد، یعنی یہ الفاظ ججتے ہیں اہل توحید کو. مشرک جھوٹا ہے، وہ پڑھتا رہے زبان سے، اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارتا ہے. قبروں پہ تو سر جھکاتا ہے، نظر و نیاز وہاں کرتا ہے، چڑھاوے وہاں چڑھاتا ہے. ان کو تم نے میری صفات، میرے اختیارات تقسیم کر کے فوت شدگان میں دے چکے ہو. اب تو آ کے کہہ رہا ہے میں پھر تیری عبادت کر رہا ہوں. جھوٹا ہے تو، مشرک جھوٹا ہے. عقائد اس کے یکسر متضاد ہیں. جو لفظ وہ کہتا ہے صرف تیری ہے اللہ ہم بندگی کرتے. یہ الفاظ صرف اہل توحید کو ہی ججتے ہیں. اللہ خوش بھی انہی سے ہوتا ہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے توفیق دی. ایک دو خطبات میں یہ سلسلہ آپ سنتے رہیں گے. سورہ فاتحہ اور نماز کے ارکان میں جو بنیادی دعائیں ہم کرتے رہتے ہیں، ان کا تعارف اور ان کا ترجمہ، تاکہ ہمارا شوق جاگے. گھر والوں میں، خواتین کا بھی گھروں میں وہ نمازیں پڑھے. بچوں کو جب قرآن پڑھایا جاتا ہے قاعدے کے ساتھ صلاۃ محمدی یاد کرائی جاتی ہے. وہ دعائیں ساری نماز کی موجود ترجمے کے ساتھ. وہ بچے اپنا قاعدہ صلاۃ محمدی گھر بھی لے کے آ جاتے ہیں. جماعت کی طرف سے مفت میں تقسیم ہوتے ہیں. ہم گھر لے کر جائیں ان کے کچھ اس کے. خواتین کو بھی پڑھوائیں، وہ بھی یاد کریں، ہم بھی یاد کریں. دکان پہ ہمارے ساتھ وہ صلاۃ محمدی موجود ہے.
کہ ہم پڑھتے رہیں، ترجمہ یاد کرتے رہیں، معلوم ہو ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنی میں نماز اور تمام عبادات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ آج بھائی مسجد کے برابر والے جو ساتھی ہیں، ان کے پتے کا آپریشن ہے، اسی طرح